بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال و خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمالات و خوبیوں کی جامع ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی ہیں اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی اور حلم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی، غرض یہ کہ آپ بہت سے کمال و خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز و یگانہ روزگار ہیں۔ یاد رہے کہ آپ کی ولادت 13 رجب المرجب کو ہوئی۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسنین و ابو تراب ہے۔ طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد ہاشمی ہے، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولا کل سید الرسول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں آئے کہ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لے لیا تھا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھولتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، انہی کی باتیں سنی اور انہی کی عادتیں سیکھیں۔ اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اور اسی لیے کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا لقب ہوا۔ مختصراً بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ مبارک کی۔ آپ جسم کے فربا تھے، اکثر خود استعمال کرنے کی وجہ سے سر کے بال اڑے ہوئے تھے۔ آپ نہایت قوی اور میانہ قد مائل بپستی تھے۔ آپ کا پیٹ دیگر اعضاء کے اعتبار سے کسی قدر بھاری تھا، مونڈھوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا، پیٹ سے نیچے کا جسم بھاری تھا، رنگ گندمی تھا، تمام جسم پر لمبے لمبے بال، آپ کی ریش مبارک گھنی اور دراز تھی۔ مشہور ہے کہ ایک یہودی کی داڑھی بہت مختصر تھی، ٹھوڑی پر صرف چند گنتی کے بال تھے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا: اے علی، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں سارے علوم ہیں اور تم باب مدینۃ العلم ہو، تو بتاؤ قرآن میں تمہاری گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ اعراف میں ہے: والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، یعنی جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بمشکل۔ تو اے یہودی، وہ اچھی زمین ہماری تھوڑی ہے اور خراب زمین تیری تھوڑی۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بہت وسیع تھا کہ اپنی گھنی داڑھی اور یہودی کی مختصر داڑھی کا ذکر آپ نے قرآن مجید میں سے ثابت کر دکھایا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن سارے علوم کا خزانہ ہے، مگر لوگوں کی عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت ابو تراب بھی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم کے مزے لیتے تھے، اس لیے کہ یہ کنیت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی عنایت ہوئی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز آپ مسجد میں آ کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر کچھ مٹی لگ گئی تھی کہ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا: کم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے اٹھو۔ اس روز سے آپ کی کنیت ابو تراب ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ کے قبول اسلام کی۔ یاد رہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو عمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق 9 سال، اور بعض کہتے ہیں کہ 8 سال، اور کچھ لوگ اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد بن اسحاق نے اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اسی کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا کہ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، چونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کا فاش ہونا منظور نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کو راسخ کر دیا تھا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا، اسلام لے آئے۔ اور اب بات کرتے ہیں آپ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ معظمہ سے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلا کر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قریش کے ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کو دے کر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ یہ موقع بڑا ہی خوفناک اور نہایت خطرے کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار قریش سونے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دیا ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر قتل گاہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانتیں دے کر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پورا یقین تھا کہ دشمن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، میں زندہ رہوں گا اور مدینہ ضرور پہنچوں گا، لہٰذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر جو آج بظاہر کانٹوں کا بچھونا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام سے سویا، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپنا شروع کی اور کسی سے نہیں چھپا۔ اسی طرح مکہ میں 3 دن رہا، پھر امانتوں کے ادا کرنے کے بعد میں بھی مدینہ کی طرف چل پڑا، راستے میں بھی کسی نے مجھ سے کوئی تعرض نہ کیا، یہاں تک کہ میں قبا میں پہنچا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ عقد مواخہ میں بھی آپ کے بھائی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کیا، 2 صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا مگر مجھ کو کسی کا بھائی نہ بنایا، میں یوں ہی رہ گیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری شہرہ آفاق ہے، عرب و عجم میں آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے رعب و دبدبہ سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جان بازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ بدر میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہا کہ اے محمد،
اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کے سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید جسے اپنی بہادری پر بہت بڑا ناز تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور ڈینگے مارتا ہوا آپ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور آپ نے اس کے گھمنڈ کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ نے چھوٹ کر اس پر حملہ کیا اور اسے بھی جہنم پہنچا دیا۔ جنگ احد میں جبکہ مسلمان آگے اور پیچھے سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ ادھر ادھر ہو گئے، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ بھاگ بھی گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ سے بھاگ جائیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار بیچ میں سے ہٹتے گئے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میں دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ کفار گروہ در گروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ نے فرمایا، علی ان کو روکو، تو میں نے تنہا سب کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور کئی ایک کو قتل بھی کیا۔ اس کے بعد پھر ایک گروہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا۔ آپ نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا تو میں نے پھر اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا، انا منی وانا منا، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، وانا منکما، میں تم دونوں سے ہوں۔ پیارے دوستو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جانے کی نیت سے کافروں کے جتھے میں تنہا گھس جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے والے گروہ در گروہ سے اکیلے مقابلہ کرنا بے مثال بہادری اور انتہائی دلیری کی خبر دیتا ہے۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے عشق اور سچی محبت کا بھی پتہ دیتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک انصاری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز عمرو بن عبد ود، جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، ایک جھنڈا لیے ہوئے نکلا تاکہ وہ میدان جنگ کو دیکھے۔ جب وہ اور اس کے ساتھ سوار ایک مقام پر کھڑے ہوئے تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمرو، تو قریش سے اللہ کی قسم دے کر کہا کرتا تھا کہ جب کبھی مجھ کو کوئی شخص 2 اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے تو میں اس میں سے ایک کو ضرور اختیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں میں نے ایسا کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ اور رسول اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمرو نے کہا، مجھے ان میں سے کسی کی حاجت نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تو اب میں تجھ کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمرو نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، کس لیے مقابلے کی دعوت دیتا ہے؟ خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ میدان میں پتہ چلے گا۔ دونوں میدان میں آ گئے اور تھوڑی دیر مقابلہ ہونے کے بعد شیر خدا نے اسے موت کی گھاٹ اتار کر جہنم میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ،
یہ تھی شجاعت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ عمرو عبد ود میدان میں اس طرح پر نکلا کہ لوہے کی زرہیں پہنی ہوئی تھی اور اس نے بلند آواز سے کہا، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ اس آواز کو سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور مقابلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ دوسری بار عمرو نے پھر آواز دی کہ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ اور مسلمانوں کو ملامت کرنی شروع کی، کہنے لگا، تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو کہ جو بھی تم میں سے مارا جاتا ہے وہ سیدھے اس میں داخل ہو جاتا ہے؟ میرے مقابلے کے لیے کسی کو کیوں نہیں کھڑا کرتے ہو؟ دوبارہ پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، مگر آپ نے پھر وہی فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار عمرو نے پھر وہی آواز دی اور کچھ اشعار بھی پڑھے۔ راوی کا بیان ہے کہ تیسری بار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، چاہے عمرو ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت علی چل کر اس کے پاس پہنچے اور چند اشعار پڑھے۔ عمرو نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں علی ہوں۔ اس نے کہا، عبد مناف کے بیٹے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تیرے چچاؤں میں سے ایسے بھی تو ہیں جو عمر میں تجھ سے زیادہ ہیں، میں تیرا خون بہانے کو برا سمجھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مگر خدا کی قسم میں تیرا خون بہانے کو قطعاً برا نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر وہ غصے سے تلملا اٹھا، گھوڑے سے اتر کر آگ کے شعلے جیسی سونت لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف لپکا اور ایسا زبردست وار کیا کہ آپ نے ڈھال پر روکا تو تلوار اسے پھاڑ کر گھس گئی، یہاں تک کہ آپ کے سر پر لگی اور زخمی کر دیا۔ اب شیر خدا نے سنبھل کر اس کے کندھے کی رگ پر ایسی تلوار ماری کہ وہ گر پڑا اور غبار اڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر سنا، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی نے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے ہیں، ان کا ذکر بھی ہمیشہ باقی رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کرتا رہے گا۔ خیبر کا وہ قلعہ جو مرحب کا پایہ تخت تھا، اس کا فتح کرنا آسان نہ تھا۔ اس قلعہ کو سر کرنے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، لیکن فاتح خیبر ہونا تو کسی اور کے لیے مقدر ہو چکا تھا، اس لیے ان حضرات سے وہ فتح نہ ہوا۔ جب اس مہم میں بہت زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے قراری میں کاٹی، اس لیے کہ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ اے کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل صبح ہمیں جھنڈا عنایت فرمائے تو اس بات کی سند ہو جائے کہ ہم اللہ اور رسول کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول ہمیں چاہتے ہیں، اور اس نعمت عظمیٰ و سعادت کبریٰ سے بھی سرفراز ہو جاتے کہ فاتح خیبر کہلائے جاتے، اس لیے کہ وہ صحابی تھے۔ ان کا یہ عقیدہ ہرگز نہ تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی کیا خبر، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ کل ہو کر رہے گا، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہو سکتا۔ جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امیدیں لگائے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کس کو سرفراز فرماتے ہیں۔ سب کی ارمان بھری نگاہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کی جنبش پر قربان ہو رہی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن علی بن ابی طالب، یعنی علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی جا کر ان کو بلا لائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے گئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا تو بالکل ٹھیک ہو گئی۔
حدیث شریف کے اصل الفاظ یہ ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح اچھی ہو گئیں گویا دکھتی ہی نہ تھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو اسلام کی طرف بلاؤ اور پھر بتلاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہیں۔ خدا کی قسم، اگر تمہاری کوشش سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ اسلام قبول کرنے یا صلح کرنے کی بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مرہب یہ رجز پڑتا ہوا قلعے سے باہر نکلا۔ مرہب بڑے گھمنڈ سے آیا تھا، لیکن شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فتح کا اعلان فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعے کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ جب لوگوں نے اسے گھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالنا چاہا، 40 آدمیوں سے کم اسے اٹھا نہ سکے۔ ابن اساکر نے ابو رافع سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ خیبر میں قلعے کا پھاٹک ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنا لیا۔ وہ پھاٹک ان کے ہاتھ میں برابر رہا، وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمائی۔ اس کے بعد پھاٹک کو آپ نے پھینک دیا۔ لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے ساتھ کئی آدمیوں نے مل کر اسے پلٹنا چاہا، مگر وہ نہیں پلٹا۔ پیارے دوستو، یہ تھیں چند روایات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں متعدد احادیث ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں۔ چند مزید احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن میں شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہوئی۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم فرمایا اور اپنے ساتھ نہ لیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے؟ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے کے وقت 40 دن کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، اسی طرح جنگ تبوک کی روانگی کے وقت میں تم کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر جا رہا ہوں۔ لہذا جو مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، وہی مرتبہ ہماری بارگاہ میں تمہارا ہے۔ اس لیے اے علی، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس خوشخبری سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی بلند و بالا شان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے محبت نہ کرنے کو منافق ہونے کی علامت ٹھہرایا اور آپ سے بغض و عداوت رکھنے کو مومن نہ ہونے کا معیار قرار دیا۔ یعنی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھے وہ مومن نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی کو برا بھلا کہا تو تحقیق اس نے مجھ کو برا بھلا کہا، اس نے مجھ کو برا بھلا کہا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا قرب اور نزدیکی حاصل ہے کہ اس نے ان کی شان میں گستاخی و بے ادبی کی تو گویا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی و بے ادبی کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کی توہین کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھلے ہوئے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم غدیر خم میں میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو اس مجمع سے 30 آدمی کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز فرمایا تھا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یا الہ العالمین، جو شخص علی سے محبت رکھے
تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ طبرانی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ترمذی و حاکم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک جگہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اسی طرح ایک حدیث میں خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تمہاری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ یہودیوں نے ان سے یہاں تک دشمنی کی کہ ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی، اور نصارہ نے ان سے محبت کی تو اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو کان کھول کر سن لو، میرے بارے میں بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک میری محبت میں حد سے تجاوز کرے گا اور میری ذات سے ایسی باتوں کو منسوب کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے، اور دوسرا گروہ اس قدر بغض و عداوت رکھے گا کہ مجھ پر بہتان لگائے گا۔ پیارے دوستو، اب مختصراً بات کرتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کے علم کی۔ یاد رہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علم کے اعتبار سے بھی علماء صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث آپ سے مروی ہیں۔ آپ کے فتوے اور فیصلے اسلامی علوم کے انمول جواہر پارے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی آپ سے کسی مسئلے کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی سے زیادہ مسائل شریعہ کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں علم فرائض اور مقدمات کے فیصلے کرنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت پیش کی گئی جسے زنا کا حمل تھا۔ ثبوت شرعی کے بعد آپ نے اس کے سنگسار کا حکم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یاد دلایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنگسار کیا جائے، اس لیے کہ زنا کرنے والی عورت اگرچہ گنہگار ہوتی ہے مگر اس کے پیٹ کا بچہ بے قصور ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یاد دہانی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور فرمایا، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی کی موجودگی نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا رضی اللہ عنہما۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو علل صبح بیدار ہو کر اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ کج روی اختیار کی ہے اور سخت نزاع برپا کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ظالموں کے لیے دعا کرو۔ تو میں نے اس طرح دعا کی کہ یا الہ العالمین، تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ مؤذن نے آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے چلے، راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے دے کر آپ جگاتے جاتے تھے کہ اتنے میں ابن ملجم آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ وار اتنا سخت تھا کہ آپ کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ شمشیر لگتے ہی آپ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ سخت زخمی ہونے کے باوجود جمعہ و ہفتہ تک باقید حیات رہے، لیکن اتوار کی رات میں آپ کی روح بارگاہ قدس میں پرواز کر گئی۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ 19 رمضان المبارک جمعہ کی شب میں آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک شب اتوار
40 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو یاد رہے کہ 4 برس 8 ماہ 9 دن آپ نے امور خلافت کو انجام دیا اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم نے آپ کو غسل دیا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی اور آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل الفلاح کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔